الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر علماء ذی وقار، حاضرین و سامعین مکرم، بالخصوص فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت مولانا شاویز جلالی صاحب کی میزبانی میں تشریف لانے والے تمام علماء ذی وقار، حضرت قبلہ قاری صاحب، پیر صاحب اور دیگر علماء جلوہ گر ہوئے، اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری حاضری کے تمام لمحات اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ مختصر مگر خوبصورت جامع اجتماع ہے، سنجیدہ لوگوں کی یہ مختصر بیٹھک ہے. اللہ اسے نافع بنا دے اور مالک اس کو ایسا دسترخوان بنا دے جس سے ہم حقیقی معنوں میں فیضان حاصل کریں. حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ مقام عطا فرمائے ہیں کہ حضور کا مقام تو اعلیٰ ہے ہی ہے، حضور سے جو منسوب ہے وہ بھی رب کا محبوب ہے. امام رازی نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. لیکن بعض مفسرین نے اسے صرفی نحوی اعتبار سے لَكَ ذَاكِرَكَ بھی پڑھا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ محبوب آپ کا ذکر تو بلند کیے ہی ہے، لیکن آپ کے صدقے آپ کے ذاکر کو بھی ہم نے بلند کر دیا. قیامت تک جو آپ کا ذکر کرے گا، جو آپ سے محبت کرے گا، جو آپ سے نسبت رکھے گا، فرمایا ہم اسے بھی بلند کر دیں، ہم اسے بھی اعلیٰ کر دیں. امام رازی نے یہاں پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ فرمایا کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک ہے نا، فرمایا کہ یہ محمد، یہ باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل کے کم از کم دو خاصے ہیں. پہلا خاصہ یہ ہے کہ اس کا اثر کل تک نہیں جز تک جاتا ہے، اور دوسرا اس میں بے خودی ہوتی ہے. بے خودی کے اعتبار سے یہ ہے کہ جیسے قطعنا ایدیہن،
یوسف علیہ السلام کے حسن کو اور تو نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹی، تو قطعنا یہ باب تفعیل ہے، اس میں یہ تھا کہ یہ نہیں کہ سوچ سمجھ کے کاٹی تھی، بلکہ بے خود ہو گئی تھی، بے خودی میں انہوں نے یہ انگلیاں کاٹی تھی، اور اس انداز میں کاٹی تھی کہ انہیں پتہ نہیں تھا، ادھر جلوہ یوسفی تھا، تو اس لیے فرمایا قطعنا، یہ باب تفعیل ہے۔ تو دوسرا یہ تھا کہ یہ نہیں کہ ایک جگہ سے ہی کاٹی تھی، فرمایا مختلف جگہوں سے کاٹی تھی، جزیات سے کاٹی تھی۔ تو سرکار کا جو اسم پاک ہے یہ باب تفعیل ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو جائے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جڑ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو ذات ہے، حضور کے تصور میں بھی بے خودی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے ایسے ہیں، فرمایا اگر اس کا تعلق حقیقت محمدیہ سے ہو گیا تو فرمایا وہ بے خود ہو جائے گا۔ اور جس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن السلام، اللہ اکبر، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور مناظرہ کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت گئے تھے، اور بہت تیاری کرا کے یہود نے انہیں بھیجا تھا، لیکن جا کر کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ فرمایا کرنا کیا تھا یاد ہی نہیں رہا، اور سامنے سرکار کے بیٹھے اور کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے۔ اتنی بے خودی کا عالم تھا، اللہ اکبر۔ اور پھر یہود نے ناراضگی کا اظہار اس انداز میں کیا کہ یار چلو کوئی نہیں، بندہ بولتا ہے، بیان کرتا ہے، یا آگے مقابلہ کرتا ہے تو گر جاتا ہے، لیکن تجھ پہ تو افسوس ہے کہ تو نے بالکل مقابلہ ہی نہیں کیا، تو جا کے چپ کر گیا۔ تو انہوں نے جو الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کیا سوال کرنے تھے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو بے خودی کا یہ عالم ہے، سبحان اللہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو خاص دولت ہے یہ اہل سنت اہل حق کو بھی عطا فرمائی ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب بھی حضور کا نام سنتے ہیں تو بے خودی میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیں، یہ نہیں کہ سوچتے ہیں، نہیں، فرمایا بے خودی کے عالم میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی ایک عاشقانہ انداز ہے۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ بھی جلوہ گر ہو گئے، حضور تشریف لائے، اللہ آپ کی برکات اس محفل کو نصیب فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ حضور کی نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اکبر۔ تو دوسری جو جہت ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا دوسری یہ جہت یہ ہے کہ اس کا اثر کل تک نہیں جز تک جاتا ہے۔ مثلا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی بے مثال نہیں تھی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جز بے مثال تھا۔ سرکار کی ظاہری جسم اور جسم پاک سے جو شے بھی لگتی، فرمایا وہ بھی بے مثال ہو جاتا۔ اگر ظاہری جسم تھا تو فرمایا آنکھیں بے مثال تھی، کان بے مثال تھے، زبان بے مثال تھی، لعاب بے مثال تھا، جسم کا بال بے مثال، اور پھر اس میں آگے جو تاثیر تھی اس کا بھی فرمایا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ صرف لعاب تھا، فرمایا نہیں، لعاب اگر کاری کنویں میں پڑتا تو وہ بھی میٹھا ہو جاتا، اگر بال کو دھو کر مریض کو پلایا جاتا تو اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دیتا، اس سے جب لباس جسم کے ساتھ لگ جاتا تو فرمایا وہ لباس، ام سلمہ فرماتی ہیں ہم مریض کو پلاتے پانی میں دھو کر تو وہ پانی مریض پیتا جاتا، مریض کو شفا ملتی جاتی، یعنی حضور کا جز بے مثال ہے۔ اور اس پر امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر یہ جہت اس انداز میں دیکھی جائے، فرمایا کس طرح؟ فرمایا اس انداز میں کہ اگر سرکار کی جو نسبت ہے، جو بھی سرکار سے منسوب ہے، فرمایا اگر وہ بھی بے مثال ہے تو فرمایا دیکھو حضور کے والدین بھی بے مثال، حضور کی ازواج بھی بے مثال، حضور کے اصحاب بھی بے مثال، حضور کی اولاد بھی بے مثال، بلکہ قیامت تک حضور کی امت اور غلام بھی بے مثال، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی جو بھی رسول اللہ سے منسوب ہے وہ رب کا محبوب ہے، اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے
حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کا تقاضا اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام سے بھی محبت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جتنی اشیاء ہے ہم ان سے بھی محبت کریں، کہ سرکار کی ہر جہت جو بے مثال ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جو بھی سرکار سے کوئی چیز جڑ جاتی اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور اس کا احترام اور اس کا مقام اتنا بڑھا دیتا کہ فرمایا کہ وہ بھی ایمان کا حصہ بن جاتا۔ اللہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس میں بھی اشارہ کیا ہے کہ وجہ قسم کیا ہے؟ وجہ قسم مزدلفہ نہیں ہے، رکن یمانی و شامی نہیں ہے، کعبۃ اللہ شریف کی ہر جہت عظمت والی ہے، لیکن وجہ قسم نہ مزدلفہ ہے نہ مقام ابراہیم ہے، نہ رکن یمانی و شامی ہے، نہ صفا ہے، نہ مروہ ہے، نہ جبل رحمت ہے، بلکہ وجہ قسم کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب قسم اس لیے ہے کہ آپ کے قدم یہاں لگے۔ یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین کی طرف یہ فرمایا گیا کہ قدمین کی وجہ سے عظمت ہے، تو فرمایا اس لیے اگر کعبۃ اللہ شریف اور مکہ شریف کی عظمت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف ہے، حضور کی ذات کی طرف ہے، تو فرمایا باقی کائنات کی جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ حضور کے صدقے سے ہیں، حضور کی وجہ سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا ہے۔ آج ہمارے ایمان کی تکمیل بھی تب ہوتی ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز مان کر حضور کی ہر نسبت کا ادب کریں۔ ہم اہل سنت و جماعت جو ہے وہ اسی لیے اللہ کے محبوب ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ہر جہت نورانی ہے، نرالی ہے، ہماری ہر جہت خوشبودار ہے، کوئی جہت بھی بدبودار نہیں ہے، کہ ہم جس سرکار دو عالم علیہ السلام کی نسبت کی طرف دیکھتے ہیں اشکر اٹھتے ہیں۔ نہ ہمیں حسد ہے، نہ ہمیں بغض ہے، نہ ہمیں کینہ ہے۔ مجاہد ملت اسلامیہ استاذ العلماء قبلہ ڈاکٹر محمد عدیل جلالی صاحب جلوہ گر ہوئے اور دیگر حفاظ علماء جامعہ سے تشریف لائے، اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے اور سب کا آنا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ فرمائیے پھر، تاکہ میں آپ کی بارگاہ میں مزید تھوڑا سا لنگر پیش فرما دوں۔ اللہ اکبر۔ ہماری اہل سنت و جماعت کی ہماری پہچان بھی یہی ہے۔ پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جہت اور ہر زاویہ اور ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ حضور کا اسم پاک باب تفعیل ہے، کہ اس کا یہ جو خاصہ ہے کہ اس کا اثر کل تک نہیں جز تک جاتا ہے، کہ حضور کی ذات ہی بے مثال نہیں، حضور کا ہر جز اور حضور کی ہر نسبت بے مثال، کہ یعنی جو بھی حضور سے منسوب ہوا ہے وہ اعلیٰ ہو گیا، چاہے ذرہ ہے تو وہ ستارہ بن گیا، اگر قطرہ ہے تو وہ دریا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی جہت سے جب سرکار کی نسبت، سرکار کے والدین، ازواج، اصحاب، اولاد تو ہے ہی بہت اعلیٰ ہے نا، بلکہ سرکار سے تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے درس کا جو ذرہ ہے وہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اس ذرے کے برابر نہیں ہے۔ کائنات میں اب مٹی کا ذرہ ہے نا، ایک جہت سے سارے ذرے زمین کے برابر ہے، لیکن فرمایا نہیں، فرمایا مدینہ شریف کی جو مٹی کا ذرہ ہے کائنات کا کوئی ذرہ اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی ساری مٹیاں ایک طرف اور مدینے کی خاک شفا ایک طرف، کیونکہ مدینہ شریف کی نسبت اور حضور کے ساتھ جو چیز منسوب ہے، سبحان اللہ، فرمایا اس کے ساتھ تو کوئی چیز جڑی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں، اور یہ علماء کو پتا ہے کہ محدثین جب قال القاضی کہتے ہیں تو اس سے مراد حضرت ہی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، بارگاہ رسالت میں مقبول ترین ہستی ہیں،
معمور من الرسول ہستی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت شفقتیں حضرت قاضی ایاز علیہ رحمت کو میسر رہی ہیں اور قیامت تک فیض بانٹتے رہیں گے. آپ فرماتے ہیں جس جگہ آج سرکار کی قبر اقدس ہے اور قبر اقدس میں جس جگہ حضور کا جسم پاک ہے اور جسم پاک کے ساتھ جو کپڑا لگا ہے، کپڑے کے ساتھ جو مٹی لگی ہے، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اس مٹی کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ فرمایا تمام علماء کا متفق کا فیصلہ ہے کہ وہ مٹی عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مٹی لوح سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مٹی قلم سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مٹی بیت المعمور سے بھی اعلیٰ ہے. حالانکہ وہ مٹی حضور کے جسم پاک کا حصہ نہیں ہے. نہ مٹی جسم کا حصہ نہیں، مٹی تو کفن سے لگی ہے، کفن پاک جسم سے لگا ہے. اور پھر مٹی اتنی اعلیٰ ہے کہ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، لوح سے بھی اعلیٰ ہے، قلم سے بھی اعلیٰ ہے، بیت المعمور سے بھی اعلیٰ ہے. اب سینوں پہ ہاتھ رکھ کر اگر دیانت داری سے سوچا جائے تو مجھے بتائیے کہ اگر مٹی اتنی اعلیٰ ہے تو حضور کی دیگر نسبتیں کتنی اعلیٰ ہوں. اللہ اکبر. بولنے میں ویسے پابندی کوئی نہیں، جب بندہ سرکار کی شان میں بولتا ہے نا تو اس کے لیے رب رحمت کے دروازے کھولتا ہے. اور سنی کے نہ بولنے کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. اگر سنی بولتا ہوتا اور وقت پہ بولتا ہوتا، بعد میں بولنا اور ہے، وقت پہ بولنا اور ہے. بعض پیچھے سے بولتے ہیں، بعض پیچھے سے بولتے ہیں اور بعض بہت دیر کے بعد بولتے ہیں. اللہ اکبر. موقع پہ بولنا اور سچ پہ بولنا اور حق پہ بولنا یہ سنی کی علامت ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ محبت سے بولیے کہ سرکار کے جسم پاک سے جو مٹی لگی ہے وہ مٹی عرش سے اعلیٰ ہے. تو اب اگر آپ کی توجہ ہو تو میں جملہ عرض کروں کہ مٹی اگر اعلیٰ ہے وہ ماں کتنی اعلیٰ ہوگی جس ماں کے پیٹ میں حضور مہینے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، علماء اہل سنت. اب غور کیجئے گا. اگر مٹی اتنی اعلیٰ ہے، اللہ اکبر، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، حضور کی شہزادیاں، حضور کی اولاد پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون پاک، بالخصوص حضور علیہ السلام کی وہ شہزادیاں اور وہ شہزادے، سبحان اللہ، اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، جن کے بارے میں سرکار فرمائے الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے تو جگر کا ٹکڑے کا مقام کیا ہوگا. اور اگر اس جہت کی طرف توجہ ہو تو ماشاءاللہ آپ کے چہرے ویسے ہی چمک رہے ہیں اور میں جو نام لینے لگا ہوں آپ ویسے ہی وجد میں آ جائیں گے. مٹی اگر عرش سے اعلیٰ ہے تو علی منی وانا منہ، لحم کا لحمی، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی. اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے تو مولا علی کا کیا مقام ہو. اللہ اکبر. کوشش کیا کریں، یہ تربیت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ ماشاءاللہ سنی ذمہ دار علماء بھی بیٹھے ہیں، آپ عوام الناس بھی بیٹھے ہیں، تو چونکہ یہ تربیت والی نشستیں بھی ہوتی ہیں. دیکھیں نا کہ جب مولا علی کا نام لیا جائے یا صحابہ کا نام لیا جائے یا حضور کی نسبتوں کا نام لیا جائے تو اس وقت عدم توجہ نہ کیا کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج کل جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ایسے ہی ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ دیکھنے والا وہ امپریشن دیکھ کر غلط کو صحیح کہہ دیتا ہے. دیکھنے والا کیا کہتا ہے؟ دیکھنے والا غلط کو صحیح کیوں کہتا ہے؟ دیکھو جی مولا علی کو تو ماننے والے وہ لوگ ہیں کہ نام پر جیسے ایسے جیسے زلزلہ آ گیا. تو اصل میں تو حقیقی معنوں میں تو مولا علی کو ماننے والے سنی ہے جی. تو سنی چپ کر کے بیٹھے رہے تو پھر ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینہ نہیں مننے، ایک لمحہ بھی نہیں مننے جی صاحب. نہ ایک مہینہ کتنے مننے. ماننا تو ہے کہ جڑا حقیقت میں ماننا ہے، تو حقیقت میں ماننا جو ہے وہ ہے کہ صحیح معنوں میں ایمان لایا جائے اور مانا جائے تب مانا جاتا ہے. ایسے ماننے کا تو کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جس طرح شریعت بناتی ہے ایسے مانا جائے. ماننے سے تو وہ حضرت علی کو سرکار سے اوپر مانتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے ماننے بھی نہ ماننے نہیں.
शरीयत जिस तरह मनवाती है उस तरह मानना है। हमने सरकार को भी मानना है, तो जिस तरह रब ने मनवाया उस तरह मानना है, जिस तरह कुरान ने मनाया उस तरह मानना है। ये तबीयत के मुताबिक नहीं, हुजूर की शरीयत के मुताबिक। हर मोहब्बत हुजूर की शरीयत के ताबे है। यही तो मसला है रवाफिज का कि वो मोहब्बत वो गैर शरई मोहब्बत है उनकी, कि कभी इमामों को नबियों से ऊपर ले जाते हैं, कभी मौला अली को सहाबा से ऊपर ले जाते हैं। तो ये मानना नहीं होता। मानना ये होता है, एक बंदा कहता है जी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, बगैर वुजू पढ़ रहा है। वो कौन सी पढ़ रहा है? बगैर वुजू तो नमाज ही नहीं। तो कहते हैं जी नमाज 1 महीना तो पढ़ देना, कि तू पढ़ देना महीना भाई बगैर वुजू के पढ़ रहे नहीं। वो मोहब्बत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक है, वो असल में मोहब्बत है। और वो मोहब्बत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अहले सुन्नत को लम्हा लम्हा नसीब फरमाया। माशाअल्लाह। तो इस लिहाज से आप जब भी मौला अली पाक का नाम हो, तो मैं क्यों अर्ज कर रहा था कि सरकार मौला अली के नाम पर आप खुश हो जाया करो, अदम तवज्जो ना किया करो, ताकि देखने वाला आपके सदके उसका ईमान भी पक्का हो जाए। अल्लाह अकबर। तो इस लिहाज से मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहहुल, मैं तो अक्सर कहता हूं कि सुन्नी भी अली को नहीं मानते, सुन्नी ही अली को मानते, और ये हकीकत बात है, इस पर दलाइल मौजूद हैं। तो लिहाजा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की मैं बात कर रहा था कि अगर मिट्टी इतनी आला है, अल्लाह अकबर जी, अर्श से आला है, लोह से आला है, कलम से आला है, तो फिर 2 यार जो साथ लेटे हैं, क्या मकाम और उनका क्या मर्तबा होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो इस लिहाज से मुक्तदर सामीन हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज भी मंसूब है, अब मरकज सरकार है, यही मसला है कि जो लोग भी गिरे, वो क्यों गिरे, खवारिज क्यों गिरे, रवाफिज क्यों गिरे, गुमराह क्यों हुए, कि उन्होंने अपनी मर्जी की मोहब्बत की, सरकार को बीच से निकाला। हम अहले सुन्नत मरकज मानते हैं सरकार को। हमारा यकीन और ईमान है, हमारा नजरिया है कि जिसे मिला, जो मिला, जब मिला, वो सरकार के सदके से मिला। माशाअल्लाह। चाहे आल है ऊंची है तो सरकार के सदके, असहाब है तो सरकार के सदके, औलाद है तो सरकार के सदके, जो भी है सरकार के सदके है, सरकार की मरकजियत की वजह से। इसीलिए सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने अल मुस्तनदुल मुअतमद के अंदर बाकायदा तौर पर ये लिखा है, फरमाया लैसा हुब्बुस सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैति लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअ लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया सहाबा की मोहब्बत उनकी ज़वात की वजह से नहीं, अहले बैत की मोहब्बत उनके नफूस की वजह से नहीं, बल हुब्बुहुम जमीअ, फरमाया सबसे मोहब्बत किस वजह से है, किस निस्बत की वजह से है, बल हुब्बुहुम जमीअ लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह, सबसे मोहब्बत रसूलुल्लाह की वजह से। सुभान अल्लाह। अगर सिद्दीक अकबर का एहतराम है तो रसूलुल्लाह की वजह से, हजरत अमीर मुआविया का एहतराम है तो रसूलुल्लाह की वजह से, हजरत मौला अली का एहतराम है तो रसूलुल्लाह की वजह से, सहाबा की पर अदब की नजर है तो हम सहाबा क्या समझते हैं, किसके सहाबा है, किसके अहले बैत, हमारी नजर सरकार पर। सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह। सरकार की निस्बत की वजह से यही खराबी है जो दीगर मसालक के अंदर है, जो बदमज़हब गुरोह हैं, कि उनको वो सरकार की निस्बत का तकद्दुस नहीं करते। हम कहते हैं कि असल में सहाबा की इज्जत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने यहाँ पर बहस की है। फरमाते हैं सहाबा की इज्जत जो है वो असल में रसूलुल्लाह की इज्जत है, और अहले बैत की इज्जत असल में रसूलुल्लाह की इज्जत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की वजह से सबकी इज्जत है। बेशक और जो सहाबा की तौहीन करता है वो असल में रसूलुल्लाह की तौहीन करता है, बेशक। और जो अहले बैत की तौहीन करता है वो असल में रसूलुल्लाह की तौहीन करता है। सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने तो इतना मुहतात नजरिया दिया है। आपने फरमाया कि सरकार के सहाबा तो सहाबा, अहले बैत तो अहले बैत है। फरमाया सरकार के लिबास को मट्टी लगी है तो उसे भी गंदा नहीं कहना, उसे भी हम गंदा नहीं कह सकते। बाकायदा फतावा रज़विया शरीफ में मौजूद है कि फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास पाक को अगर मट्टी लग गई है तो फरमाया गंदा नहीं कहेंगे। हुजूर क्या कहेंगे, फरमाया
खुदा अदब की तौफीक दे तो यूं कहे मट्टी ने दामने अक़दस में बना ले रखी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बात समझ में आई है कि नहीं? मैं अजमत मुस्तफ़ा के हवाले से आपके सामने बात कर रहा हूँ। मिलाद मुस्तफ़ा के सरकार का इसम बता रहा है कि हुजूर की जुज जुज बेमिसाल है, हुजूर की हर निस्बत बेमिसाल है और हुजूर का हर जाविया बेमिसाल है। सरकार से अगर जर्रा भी लग गया है वो भी आला है, सरकार से अगर कतरा भी लग गया वो भी आला है, सरकार के जिस्म पाक से जो नालैन लग गया वो भी आला है, सुभान अल्लाह। सरकार के जिस्म से जो कपड़ा लग गया वो भी आला है। सुभान अल्लाह। तो साहबा कितने आला होंगे, कितने आले होंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे पाक कितनी आला होंगी। सुभान अल्लाह। तो इस लिहाज से मुक़द्दस सालमीन हजरात, ये अहले सुन्नत व जमात का जो नजरिया है, अल्लाह का शुक्र है कि हम सिरात मुस्तकीम पर हैं, क्योंकि हमारी मरकजियत और हमारा जो मरकज है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक है। जिन लोगों को खसारा हुआ है और जो लोग गिरे हैं, असल में वो क्यों गिरे हैं? खवारिज कौन है और रवाफिज कौन है? खवारिज कौन है? मैं चलो सादा लफ्जों में कहते हैं। खारजी किसे कहते हैं? खारजी वो होता है कि सहाबा का नाम लेकर अहले बैत की तौहीन करे, नाम सहाबा का ले और अहले बैत की तौहीन करे, वो है खारजी। और राफजी कौन होता है? नाम तो अहले बैत का ले और सहाबा की तौहीन करे, वो होता है राफजी। एक बीच में इसके है कि ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, वो है तफसीली, वो भी है। एक है खारजी, एक है राफजी, एक है तफसीली। तफसीली है कि 1400 साल से मजमू अहले सुन्नत व जमात का जो इजमा है वो ये है कि जो तरतीब खिलाफत है वही उसी अंदाज में जो खुलफे राशिदीन का मकाम और मर्तबा है, तरतीब खिलाफत के लिहाज से जो नामों की निस्बत है। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, तफजीली कौन है कि जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मौला अली शेर खुदा को पहला नंबर देते हैं। जिस तरह के रवाफिज का नज़रिया है कि खिलाफत में चूँकि उनका नंबर था तो पहला नंबर है, तो इसलिए तफजीली भी जो है दमादम मस्त कलंदर तो अली का पहला नंबर, ये इस अंदाज में बोलते हैं। और इस अंदाज में बोलना ये बहुत बड़ी गुमराही है, बहुत बड़ी गुमराही है। तो इस लिहाज से क्योंकि जो खिलाफत में पहला नंबर है, पूरी उम्मत का इजमा है, अल्लाह अकबर, कि वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन तफजीली जो है वो हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को वो देते हैं। और इसमें सहाबा किबार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के नज़रिए की भी जो है वो उस हवाला से उस नज़रिए को भी बाईपास कर देते हैं, पूरी उम्मत के उलमा आइमा के नज़रिए को बाईपास करते हैं। तो इसलिए सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है कि ये जो तफजीलियत है ये भी राफजियत की खालाजाद बहन है, कि जो तफजीली होया वो जल्दी राफजी हो जाता है। ये एक बार्डर है, ये फौरन क्रॉस कर जाए। तिल का हुदूदुल्लाह फला तकराबूहा, जैसे फरमाया कि आइमा फरमाते हैं कि हजरत सय्यदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ये दरवाजा है, और ये दरवाजा जो क्रॉस करेगा वो जल्दी सहाबा की गुस्ताखी करेगा। ये सबसे पहले इनकी गुस्ताखी करते हैं, फिर सहाबा की गुस्ताखी करते हैं। तो इसलिए तफजीलियत में भी ये बीमारी है कि वो हजरत सय्यदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला के हवाला से वो अच्छा जहन नहीं रखते। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात बेअज़ाब व इताब व हिसाब व किताब ताबत अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। अल्लाह का शुक्र है कि हम सिरात मुस्तकीम पर जो चलने वाले लोग हैं, हम पहले सरकार को देखते हैं कि सरकार की अजमत और सरकार का मकाम और सरकार का मर्तबा, अल्लाह अकबर। और जो सरकार से जुड़ा है हमारा उसे सलाम, जो भी सरकार की निस्बत है हमारा उससे अदब है, एहतराम है। हजरात, ये तो राफजियत और खारजियत ये जो बीमारियां हैं, ये क्यों राफजियत क्यों जो गिरे हैं, राफजी क्यों गिरे हैं? इन्होंने भी सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाईपास करके इन्होंने जाती मोहब्बत कुछ अहले बैत से की है, और इसलिए वो नबियों से उनको ऊंचा मकाम दिया, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है। और खारजियत में यह है कि वो सहाबा का उन्होंने नाम लिया, कुछ सहाबा का, और अहले बैत बिलखुसूस मौला अली पाक और हजरत इमाम हुसैन पाक से बुग़्ज़ रखते हैं, वो खारजी हैं। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, हुज़ूर मुजद्दद अल-अफ़सानी सरकार आप फरमाते हैं कि अहले सुन्नत व जमात का जो
نظریہ ہے اور اہل سنت و جماعت کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے کہ فرمایا خارجیت سے بھی دور ہے، رافضیت سے بھی دور ہے اور تفضیلیت سے بھی دور ہے۔ فرمایا حضور کی نسبت کا ادب تو ہے لیکن کوئی جراثیم نہ لگنے پائے۔ اللہ بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، آپ فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ فرمایا یہ جو اللہ نے مثال بیان کی ہے قرآن مجید میں کہ جانور جو چارہ کھاتا ہے پھر اللہ اپنی قدرت سے ایک طرف گوبر اور ایک طرف خون اور درمیان میں چٹے دودھ کی نہر اللہ جاری فرما دیتا ہے۔ فرمایا دیکھو رب کی قدرت کہ نہ گوبر کی بدبو آتی ہے اور نہ خون کا رنگ آتا ہے، اور سفید دودھ اللہ تعالیٰ کس طرح محفوظ رکھتا ہے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں اے سنی مسلمان تیرا عقیدہ دودھ ہے، اور فرمایا رافضیت گوبر ہے، خارجیت خون ہے۔ فرمایا تیرا دودھ اتنا چٹا ہونا چاہیے نہ رافضیت کی بدبو آئے نہ خارجیت کا رنگ، تب تیرا عقیدہ پکا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک منٹ، نعرہ بڑا اچھا لگا، ہمارے دوست ہیں، لیکن آپ لوگ تو اس طرح جس طرح آج پہلے دن جلسے میں آئے ہیں اور میں پہلی دفعہ ادھر آیا ہوں، اور آپ اس طرح سنجیدہ بیٹھے ہیں، اور مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا ہے آپ پر کہ ہر صحابی نبی جنتی اور سارے سنی بیٹھے ہوں، کوئی ایک بھی جراثیم والا بندہ نہیں، سارے پکے بیٹھے ہیں، اور اتنی توجہ کیوں، عدم توجہ کیوں ہو؟ ہر صحابی نبی جنتی پر تو جنتی آواز اتنی ہونی چاہیے، جنتی لوگ بیٹھے ہوں، جنتی عقیدے والے بیٹھے ہوں، اور نعرہ یہ لگے تو خاموش کیوں؟ میں لگاتا ہوں۔ اب آپ کی آواز میں دیکھتا ہوں ہاتھ اٹھا کے آتی ہے یا نہیں؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اگر ہو سکتا کسی کا ہاتھ اٹھانے میں ابھی بھی دقت ہو تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، بعض دفعہ بندے جو ہے وہ سکر میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کے بولیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی۔ جنتی جنتی تھوڑی اور آواز ہے، ہر صحابی نبی۔ جنتی جنتی۔ اور مسئلہ بھی پتہ کیا ہے نا، یہ درد بھی ہر کی ہے۔ صحابی نبی جنتی پر تو شیعہ بھی اختلاف نہیں کرتا، اہل تشیع بھی صحابی نبی تو جنتی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں صحابی کو تو ہم جنتی مانتے ہیں لیکن وہ صحابی یہاں کے گند کرتا ہے، وہ صحابی یعنی پاس فیل اس نے کرنا ہے، وہ صحابی۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں رب جن کے متعلق کہے تو منہ بند رکھ، واہ کمال ماشاءاللہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اکبر، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب ہم نے سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا، سب سے جنت کا وعدہ فرمایا، اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے سیدی اعلیٰ حضرت جو میں نے آپ کے سامنے المستند کی عبارت پڑھی ہے، اس کے آگے سیدی اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ رَسُولَ اللَّهِ وَجَبَ أَنْ يُحِبُّهُمْ جَمِيعًا۔ یہ ہے ہر صحابی نبی جنتی کی سوچ، وَمَنْ أَحَبَّ رَسُولَ اللَّهِ وَجَبَ أَنْ يُحِبُّهُمْ جَمِيعًا۔ فرمایا جو رسول اللہ سے پیار کرے، فرمایا صحابہ کی محبت بھی ان کی ذاتی نہیں، اہل بیت کی محبت بھی ان کی ذاتی نہیں، سب کی محبت جب سرکار کی وجہ سے ہے تو سرکار کی وجہ سے اگر پیار ہے تو پھر سب سے پیار کرنا ہے، کانی وانڈ تو نہیں نہ کرنی، پھر سب کا ادب کرنا ہے، سب کی محبت رکھنی ہے۔ تو جب سب کی محبت اور سب کا ادب کرنا ہے تو فرمایا پھر تیرا سینہ ستھرا ہوگا اور تیرا سینہ سب پاک ہوگا۔ اور پھر آگے جو لکھا اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت کی بھی کیا بات ہے، فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَ بَعْدَهُمْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُحِبُّ رَسُولَ۔ فرمایا جو بعض سے بغض رکھے تو فرمایا ثابت ہو گیا یہ رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا، رسول اللہ سے پیار کرنے والا یہ ہے ہی نہیں۔ جو رسول اللہ سے پیار کرے، رسول اللہ جن سے پیار کریں ان سے کیوں نہ پیار کرے، رسول اللہ جن سے محبت کریں ان سے وہ کیوں نہ محبت کریں۔ تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے وہ ہر صحابی نبی جنتی کا ہے۔ صحابی نبی جنتی پر مسئلہ روافض کو بھی نہیں، مسئلہ ہی ہر پر ہے، ہر کا مسئلہ ہے۔ اور مجھے حیرانگی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ سنی کہلانے والا ہو، سنی کہلانے والا بندہ ہو، کہے جی ہم اہل سنت و جماعت ہیں،
تو اس کو ہر سے تکلیف ہو. اس بیماری کی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ سنی کو کیوں تکلیف ہو. رافضی کو تو ہوتی ہے, یا جو کوئی دیگر ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے اسے تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن ایک بندہ سنی عالم دین کہلوائے اور سنی سٹیج پہ بیٹھے, سنی کا کھائے اور سنی کی انویسٹمنٹ اس پر لگے اور ہر سے اسے درد ہو, یہ کیا مسئلہ ہے؟ لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں یاد رکھو, ہر وہ شخص جسے ہر صحابی کے لفظ سے درد ہے, ہر وہ شخص جسے لفظ ہر سے درد ہے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, ہر سنی نہیں ہو سکتا جسے یہ درد ہو. اللہ اکبر. اور یہ پہچان ہے کہ جب پتا چلے کہ اس بندے کو کوئی جراثیم نہیں ہے تو یہ لگاؤ نعرہ ہر صحابی نبی جنتی, تو چہرہ کھل جائے تو سمجھو لیبارٹری میں پاس ہے. ہاں جی, تو جس کا منہ بن جائے یا جو سوچنے لگ جائے یا جو جس کو کہے تو وہ سمجھو کہ اسے کوئی جراثیم تھوڑے لگے ہیں اور اب اسے دعائی کی ضرورت ہے. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات, ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل سے صراط مستقیم پر ہیں, اور نہ ہمارا گوبر سے تعلق ہے نہ ہمارا خون سے تعلق ہے, ہمارا چٹا دودھ ہے. الحمدللہ رب العالمین, چٹا دودھ ہے. میں نے اس دفعہ ایک بہت بڑی کانفرنس تھی ہماری کڑیاں والا میں, اس میں ایک ساتھی نے نعرہ لگایا اور یہ کہا قائدین کا نام لے کر کہ سب کٹھے ہونے چاہیے اور اہل سنت کو کٹھا ہونا چاہیے. میں نے کہا بالکل صحیح ہے, اہل سنت کو کٹھا ہونا چاہیے, لیکن دودھ کٹھا کریں, گوبر کٹھا نہ کریں. ٹھیک ہے نا جی, نہ خون کٹھا کریں نہ گوبر کٹھا کریں, دودھ کٹھا کریں. ہاں کوئی مکھی اگر بیچ میں پڑی ہوئی ہے وہ نکال لیں. کمال ماشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ ہاں جی, ایک پاؤنڈ بویا جا سکتا ہے نا, اللہ واہ واہ. تو مکھی نکل جائے تو دودھ تو ویسے ہی صاف ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. شرع شریف کا کیا حکم ہے؟ پیا جا سکتا ہے, استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم پہ بڑا فضل فرمایا ہے, اللہ پاک نے ہم پہ بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہے. تو حضرات, میں نے یہ تربیت کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں سرکار کی عظمت کے اعتبار سے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی منسوب ہے وہ رب کا محبوب. ٹھیک ہے نا جی, وہ اللہ کو بھی پیارا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی مقام اور مرتبے والا ہے. تو اس لحاظ سے اپنا عقیدہ پکا رکھو, عقیدہ ستھرا رکھو. حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہے, آپ نے فرمایا ہے کہ ہم نے عالم مشاہدات میں دیکھا کیا, فرمایا بہت سارے رستے جاتے ہیں لیکن آگے دیکھا تو سارے بند ہیں, لیکن ایک کھلا رستہ ہے. تو پوچھا یہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ صراط مستقیم ہے. تو عرض کیا کہ اس پہ چلنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ اہل سنت و جماعت, اہل سنت و جماعت. اور عقیدہ اگر آپ کا ٹھیک ہے تو پھر ہی سجدہ قبول ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا, آج بہت ساری بیماریاں کٹھی ہیں, ہم کیا کریں, برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. بہت سارے مسائل ہیں آج. تو ان مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ سب ٹھیک والا چکر بھی چل پڑا ہے, اور سب ٹھیک والا جو پروگرام ہے یہ بھی اصل میں مرضیوں کو تحفظ دینے کے لیے عالمی ایجنڈا ہے یہ, کہ کسی کو کچھ نہ کہو, کسی کو کچھ نہ کہو, کسی کو کچھ نہ کہو. ان کے اپنے مفادات ہیں. اور آج ہماری عوام الناس کا بھی ذہن یہ بن گیا ہے, تقریباً 70% ذہن بن گیا ہے, بس کہانیاں سنائیے وہ تو وہ کیا بات ہے. اگر عقیدے کی بات کرو تو ان کا چہرہ کچھ کا بیٹھ جاتا ہے بیچ میں, اور کہتے ہیں مولوی صاحب تو پتہ نہیں تفرقہ پھیلانے کے لیے آئے ہیں, فرقہ بلانے کے لیے آئے ہیں. او بھائی فرقے کی بات نہیں, فرق کی تو بیان کرنی ہے کہ فرق کیا ہے سچ اور جھوٹ میں. اور یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ جب بندہ کہے کہ سارے ٹھیک ہیں, تو جب سارے ٹھیک ہیں تو پھر حضرات غور کرنے والی بات ہے, کتنا بڑا ظلم ہے کہ شیطان اور رحمان کو اکٹھا کر دیا گیا, مسجد اور مندر کو اکٹھا کر دیا گیا, فرعونیت اور نمرودیت یہ ساری اکٹھی ہو گئی ہیں. امام حسین پاک کی روح سے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ سارے ٹھیک کہنے کے. علی اصغر پھر کیوں قربان ہوئے, علی اکبر کیوں قربان ہوئے اگر سارے ٹھیک تھے تو آپ نے بیعت کیوں نہیں کر لی؟ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے یہ نظریہ. اور یہ نظریہ یہود و نصارہ کی طرف سے ہے کہ سب ٹھیک والا پروگرام ہے, اور آج یہ ایجنڈا نافذ کیا جا رہا ہے, اور اس بندے کو اپروچ کیا جا رہا ہے جو کسی کو کچھ نہیں کہتا. حضرت سب سے پیار کرتے ہیں, حضرت ماشاءاللہ سب کا احترام کرتے ہیں,
اس بندے کو اپروچ بھی ہے, اس کو بندے بھی پسند کریں گے, اور جو بندہ سچ بولے کہیں گے یہ جھوٹ ہے, یہ سچ ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اللہ اکبر, اس کی تو ہو سکتا ہے گھر میں بھی لڑائی ہو جائے. یہ مسئلہ ہے. تو اس لحاظ سے حضرات اپنے عقیدے کو پختہ رکھیں. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس طرح دیگیں پک جائیں, نانکے آ جائیں, دادکے آ جائیں, سارا کچھ ہو جائے, تو جب تک نکاح نہ ہو تو مقصود پورا نہیں ہوتا. فرمایا سجدے ہو جائیں, تلاوتیں ہو جائیں, سب کچھ ہو جائے, لنگر بھی کھا لو, سب کچھ ہو جائے, تو فرمایا جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اس وقت تک تمہارا کوئی کام بھی حلال نہیں ہوگا اور تم کامیاب نہیں ہوں گے. جی صرف دیکھیں پک جائے, نکاح نہ ہو, کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. صرف دیکھیں پک جائے, نانکے بھی آ جائیں, دادکے بھی آ جائیں, تو نکاح نہ ہو نہ. نکاح عقیدہ ہے. اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو پھر آپ کے سجدے کا وزن ہے. اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے پھر آپ کی نماز کا وزن ہے. اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو پھر ہی اعمال کا وزن ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. شیطان کو مار عقیدے کی وجہ سے پڑی تھی, عمل کی وجہ سے نہیں پڑی تھی. شیطان کو کس وجہ سے مار پڑی تھی؟ تو اس لیے حضرات آج تو لوگ میٹھی گولیاں کھانے والے جو ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے, ہم مرض کے مطابق دوائی دیتے ہیں, مریض کی مرضی کے مطابق نہیں دیتے. مریض کی مرضی تو ہے کہ ہمیں میٹھی گولیاں دی جائیں اور ہمیں ماشاءاللہ کوئی نہ آپریشن ہو, نہ گولی ہو, نہ ٹیکا ہو, بس مٹھائی کھلاتے جاؤ ہیں جی. چگے اگے شوگر 400 ہے تو اور ود جائے, قبرستان کھلے کرو, یہ ہے. اور آج ممبر نے بھی اسی لیے جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا کہ تھیلا لے کے آنا ہے دوائیاں دا, تو مریض دی مرضی دے مطابق جانا ہے. کچھ جیے یا مرے 5.5 ترے, اگلی باری بھی لوگ بلا لیں. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ بہت نقصان دے رہا ہے. حضرات آنکھیں کھولو, اہل سنت یاد رکھو, آپ بہت بڑا حملہ آپ پر ہو چکا ہے, ہر حوالے سے حملہ ہو چکا ہے, نظریاتی طور پر ہر حوالہ سے. یہود و نصارہ نے کوئی جہد چھوڑی نہیں. آپ کو اپنے پڑ گئے ہیں, کس لیے پڑے ہیں؟ اب دیکھیں نا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے لے کر ہم نے خارجیت کو ٹف ٹائم دیا ہے, وہابیت کو, خارجیت کو ہم نے آڑے ہاتھوں لیا ہے, لیکن رافضیت کو ٹف ٹائم نہ دینے کی وجہ سے آج رافضیت جولی میں بیٹھ گئی ہے. اور کچھ جو ہے وہ بائی بائی کہنے والوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے, اور وہ سارے کا سارا تماشا بن کر تو آج یہ پرابلم بن گئی ہے کہ آج سنیت میں رافضیت اس طرح ہے کہ اب علادہ کرنے سے چیخیں نکلتی ہیں, نظریہ بیان کرنے سے چیخیں نکلتی ہیں, سچ بولنے سے چیخیں نکلتی ہیں. جی کوئی بندہ موضوع رکھ لے تو کہتے ہیں جی یہ مسجد میں تو محفل نہیں ہونی چاہیے, یہ تو فلاں جگہ ہونی چاہیے. ہاں جی, یہ بیماری ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ رافضیت سے ایسی رشتہ داری کر لی گئی ہے, رافضیت سے ایسے صلح نامہ کر لیا گیا ہے, رافضیت کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری خرابی ہو رہی ہے. تو اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے دور میں ہمیں صحیح العقیدہ رکھے. ہاں جی, ستھرا عقیدہ, صحیح العقیدہ رکھے. اللہ اکبر. حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا. فرمایا اگر آپ سے کوئی پوچھے نا آپ کون ہیں, تو یہ نہ کہا کرو میں سنی ہوں, بلکہ یہ کہا کرو الحمدللہ میں سنی ہوں. کیا کہا کرو؟ الحمدللہ. بولیے الحمدللہ میں بولو, سنی ہوں. الحمدللہ میں سنی ہوں. کیا ہوں؟ الحمدللہ میں سنی ہوں. الحمدللہ میں سنی ہوں. اور چونکہ اللہ کا شکر ہے, مفتی صاحب فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ کتنے لوگ گمراہ ہیں اور تجھے اللہ نے ہدایت پر رکھا ہوا ہے. کتنے بد عقیدہ لوگ ہیں آج, تو اللہ تعالیٰ نے تجھے صراط مستقیم پر رکھا ہوا ہے. جی تو یہ جو ہے نا لفظ مسلمان, آج یہ بھی ہے جی سنی وابی کیا ہے جی, مسلمان ہی کافی ہے جی, یہ بیماری بھی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ جو 1400 سال پہلے فرمایا, جامع ترمذی شریف میں موجود ہے حدیث شریف, فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قال ما انا علیہ واصحابی. حضور نے فرمایا میری امت میں افتراق کا وقت آئے گا, 73 فرقے ہوں گے, سارے دوست ہوں گے, الا ملۃ واحدہ, مگر ایک ملت جنتی ہوگی. پوچھا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی, ما انا علیہ سنت و اصحابی جماعت.
मुल्ला अली कारी ने बाकायदा लिखा है। तो इस लिहाज से सरकार ने क्यों नहीं फरमाया वो मुसलमान होंगे? हाँ, क्या बात है। आप फितनों को देख रहे थे कि इस लफ्ज के नीचे धांधली होगी और मुसलमान नाम के नीचे सारी खराबी करेंगे कि मैं भी मुसलमान हूं। आज मरज़ई मुसलमान कहता कि नहीं? सरकार के इल्म गैब पे कुर्बान जाए। आज मरज़ई भी अपने आप को, गैर मुसलम कितने हैं जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, रवाफिज भी, खवारिज भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। तो मुसलमान का लफ्ज तो सही है, लेकिन सही मुसलमान कौन है उसका नाम होना चाहिए था। कि जब सारे ही अपने आप को मुसलमान कहें तो फिर उसमें जो सही है उसका नाम रखना जरूरी है। जब बाजार में बहुत सारी चीजें एक ही नाम से आ जाएं, एक ही ब्रांड से आ जाएं, तो फिर एक का नाम रखना पड़ता है। जैसे देसी घी सिर्फ था, सिर्फ घी था तो कोई नाम नहीं रखा था, लेकिन जब डालडा आया तो फिर देसी नाम रखा। क्यों? इसलिए कि अब कितनी किस्म का घी आ गया है, अब नाम रखा गया है कि ये असली है, ये देसी है। तो जब सब कहें कि हम मुसलमान हैं तो फिर एक का नाम जरूरी था कि वो कौन सा है जो सही मुसलमान है। तो सरकार ने फरमाया हुआ अहलुस सुन्नत व जमात, वो अहले सुन्नत व जमात हैं जो सच्चे सुन्नी मुसलमान हैं, सही मुसलमान है। तो अब इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, मुसलमान का लफ्ज काफी था, लेकिन वजह यह थी कि मुसलमान के लफ्ज को मिसयूज किया गया, तो इस वजह से नाम रखना पड़ा। सरकार ने पहले नाम रखा। तो हज़रात यहां पर एक बात और भी मोहब्बत से मैं अर्ज कर दूं, और बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं तो इसलिए मैं अर्ज कर देता हूं। लफ्ज मुसलमान जो है और लफ्ज सुन्नी पे अगर गौर किया जाए ज़ाहिरी तौर पर, तो लफ्ज मुसलमान में वसअत ज्यादा है, लफ्ज सुन्नी में वसअत नहीं। लेकिन सुन्नी का लफ्ज असल में मुसलमान की पहचान है। सुन्नी का लफ्ज असल में क्या है? मुसलमान की पहचान है कि सही मुसलमान कौन है, ये जो अहले सुन्नत व जमात का नजरिया रखने वाला है। तो अब सुन्नी के लफ्ज पर जब धांधली होगी तो फिर क्या इलाज है? लफ्ज मुसलमान पर धांधली तो हुई तो लफ्ज सुन्नी आया, तो लफ्ज सुन्नी पर धांधली हुई तो फिर क्या इलाज है? अहले सुन्नत, कि मैं भी आले सुन्नत हूं, मैं भी आले सुन्नत वाले जमात हूं, मैं भी आले सुन्नत वाले जमात हूं। जैसे देवबंद कहते हैं अल्लाह रब्बुना मुहम्मद नबीयुना आले सुन्नत वाल जमात हनफी, आगे ब्रैकेट में देवबंदी लिखते हैं। तो नजरिया उनका अहले सुन्नत जैसा नहीं, अकायद उनके अहले सुन्नत जैसे नहीं जी। बोतल में शराब है, ऊपर लेबल वो आबे जमजम का लगाना चाहते हैं। तो फिर इसका इलाज है हजरात के अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी। अल्लाह, क्या बात है लामा साहब, क्या है? हनफी बरेलवी। हमने बाबा जी से अर्ज किया, एक बाबा जी से मैंने कहा बाबा जी ठीक है, आज ये आ रहा है कि ये इसमें वसअत नहीं है, ये इसमें थोड़ा सा ये है कि लफ्ज बरेलवी में जो है वो इतनी आफाकियत नहीं है। तो मैंने कहा लफ्ज सुन्नियत में भी इतनी आफाकियत नहीं है, लफ्ज मुसलमान में आफाकियत है। तो लफ्ज मुसलमान जब काफी नहीं रहा तो लफ्ज सुन्नी इस्तेमाल करना पड़ा। तो लफ्ज सुन्नी पर जब ये मसला बना तो फिर लफ्ज बरेलवी माशाअल्लाह। ठीक है। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात ये अपने अकीदे को पुख्ता रखिए। मैंने मुख्तसर वक्त में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की अज़मत के हवाला से चंद बातें की हैं, सरकार के नाम पाक के हवाला से कि हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने वो मकाम और वो मर्तबा दिया कि सरकार का मकाम तो आला ही है, लेकिन सरकार से जो जुड़ गया वो भी उड़ गया, जो इस समंदर में कतरा दाखिल हो गया वो भी समंदर बन गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत व अज़मत मकाम व मर्तबा को समझने की तौफीक अता फरमाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को समझकर अदब और एहतराम की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा, आज मुझे खुशी हुई माशाअल्लाह हाफिज साहब ने कि बड़ा मुख्तसर लेकिन बड़ा जामे प्रोग्राम, और माशाअल्लाह अहले सुन्नत व जमात की कसीर उलमा की तादाद है, माशाअल्लाह अवाम अहले सुन्नत कसीर तादाद में, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और घर में भी बरकत हो गई, हर काम में हिकमत होती है जी, हाँ जी, सुबहान अल्लाह। घर में भी बरकत हो गई है अल्लाह पाक के फजल से माशाअल्लाह। ये पीर साहब तशरीफ लाए, उलमा सारे के सारे माशाअल्लाह तशरीफ फरमा हुए। तो इसलिए मैं आपसे आखिरी गुजारिश करूँगा, फिर इजाज़त चाहूँगा, चूँकि गुजरा वाला भी प्रोग्राम है।
اور وہاں بھی لوگ منتظر ہیں، تو اس لحاظ سے میں گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ ہمیں عقیدے پر بھی پہرا دینا ہے اور ساتھ ساتھ عمل کی تطہیر پر بھی زور دینا ہے. گلی بھی سجانی ہے، بازار بھی سجانا ہے، محلہ بھی سجانا ہے، من بھی سجانا ہے، چہرہ بھی سجانا ہے، 5 وقت کی نماز بھی باجماعت ادا کرنی ہے ماشاءاللہ. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے عشاء نہیں پڑھی اور وہ محفل پاک میں آیا ہے تو وہ دل میں پکا ارادہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ دعا کے بعد میں نماز ادھر یا گھر جا کے ضرور پڑھوں گا. ٹھیک ہے نا جی، کہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر، چہرے پر داڑھی شریف آ جائے ماشاءاللہ. اور یہ میں نے ایک بندے سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ داڑھی شریف رکھ لیں، کہنے لگا حضرت جی میں ابھی قابل نہیں ہوا. میں نے کہا اچھا جی آپ قابل نہیں ہوئے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ قابل ہونے تک زندہ رہیں گے؟ سبحان اللہ. وہ گارنٹی ہے کہ آپ قابل ہونے تک زندہ رہیں گے؟ کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے نا کہ آپ اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک قابل نہ ہو جائیں. تو جو صبح ہی پچھلے ٹائم اعلان ہو گیا 4 تکبیر، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے، میں قابل نہیں ہوا. میں نے کہا یہ علماء بیٹھے ہیں موجودگی میں، آج بھی عرض کر رہا ہوں اللہ کی قسم رسول اللہ کی سنت پر عمل بندہ کر کے چہرہ سجا لے تو اللہ اسے جلدی قابل بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں، بہت سارے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ جب تک ان کے چہرے پر سنت نہیں سجی تھی بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن جب سے سنت پہ عمل کیا ہے وہ اللہ پاک نے ان کا بیڑا پار کر دیا. اللہ پاک نے ان کی لاج رکھ لی ہے اور اللہ پاک نے ان کو بہت سارے گناہوں سے محفوظ کر لی ہے جی. بعض بندے کہتے ہیں او جی اسا نے جا کے مدینے شریف رکھنی ہے. میں کیا اتھے رکھ کے جاؤ تے آکھو سرکار میں رکھ ہے غلطی معاف کرے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اس طرح نہیں کرتے. تو اس لیے ماشاءاللہ میں نے کئی بزرگوں کے بارے میں ماشاءاللہ پڑھا ہے کہ صحیح العقیدہ تھے، داڑھی شریف ماشاءاللہ. تو سرکار قبر میں تشریف لائے تو صرف اس چیز کو دیکھ کے سرکار نے فرمایا اس اجازت ہے. او ہوئی خالق او ہوئی مالک مڑ کے اتھے جانا ہے. اوے رب نو راضی کر لے بندیا جن نے پڑھدا پانا ہے. اللہ اکبر. کوشش کرو یار نظر ہماری پاک ہو جائے، سماعت پاک ہو جائے، زبان پاک ہو جائے. میں تو اس ربیع الاول شریف میں ویسے تقریباً ہر محفل پر میں نے نوجوانوں سے ایک ترلا لیا ہے. میں نے کہا یار 12 ربیع الاول کی نسبت سے کوشش کرو کہ وہ 12 چیزیں چھوڑ دو جو سرکار کو پسند نہیں. سبحان اللہ. کیا آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ ہاتھ نہیں انشاءاللہ. اٹھانا. آپ تو دل میں بس خیال کریں گے ادھر مدینے شریف میں حاضری لگ جائے گی. یہ تو بس ایسے ہوتی ہے، بس دل کی بات ہوتی ہے. آپ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ میں وہ 12 چیزیں چھوڑ دوں گا جو سرکار کو پسند نہیں، انشاءاللہ. جو سرکار کو. پسند نہیں. اور جو سچی محبت کرتا ہے نا اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے. بخاری شریف میں سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. سرکار ناراض ہوئے، فرمایا جہنم کی انگاری تو نے اپنے ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے جی. انہوں نے فوراً پھینک دی، سبحان اللہ. فوراً پھینک دی. جب جانے لگے تو کسی نے کہا یہ انگوٹھی لے جائے. کہا جسے سرکار نے نفرت سے دیکھا میں نہیں اٹھا جی. اللہ اکبر. کیا انداز ہے، یہ ہے سچے لوگ. حضرات آج تو ہے نس نس بولے نبی نبی، نماز کبھی کبھی، تے صدقے جاواں تے نیڑے نہ آواں، تے واری واری جاواں تے لنگر ہی کھاواں، نہ فجر تے آواں تے نہ زور تے آواں، تے واری واری جاواں. یہ میلاد شریف نہیں ہے، بلکہ چہرہ بھی سجاؤ، نظر کو بھی پاک رکھو. مولا علی شیر خدا کا فرمان عرض کر کے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے نا اس کی خلوت پاک کر دیتا ہے. اللہ. خلوت کا پتہ کیا مطلب ہے؟ تنہائی. تنہائی. کیا تنہائی. تنہائی اصل تو پاک ہے، تنہائی پاک ہے تو بندہ پاک ہے. میں ویسے وہ علامہ لگ رہا ہوں، امامہ شریف پہنا ہوا ہے، کیا بات ہے. تو یہ تو تنہائی میں پتہ چلے گا علامہ ہے یا علامہ ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ آپ کی اگر تنہائی پاک ہے تو پھر آپ پاک ہیں جی. اور مولا علی پاک کا دوسرا فرمان ہے سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں جس کی تنہائی پاک ہے اللہ اسے جلدی اپنا ولی بنا لیتا ہے. کوشش کرو اپنی تنہائی پاک کرو. اور اپنی تنہائی میں دیکھو نا آج تنہائی میں بھی ہے نالی ہے نا. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے. اور ایک بڑے مسئلے بن گئے. آج بندہ ماں کو ٹائم نہیں دیتا، باپ کو نہیں دیتا. کوشش کرو. میں نے ایک نسخہ سچی بات ہے آزمایا ہے اور دے بھی رہا ہوں آج کل. وہ نسخہ کیا ہے؟ جس بندے کی کوئی مشکل آسان نہیں ہوتی وہ اپنے ماں باپ کو تھوڑا دبایا کرے.
اللہ واہ کیا کیا کرے؟ دبایا بولو ماں باپ دبایا نہ کرے اماں جی چپ کرو. خدمت کے طور پر انہیں بھی علامہ صاحب آپ کے لیے بھی دبا کے رکھنا ہے, ایسا نہیں کرنا. یہ پنجابی کے دو معنی ہو جاتے ہیں نا, زبانی بات ہو جاتی ہے کہ اس لیے خدمت کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں ہے جی, جس کو کہنے نا مٹھیاں پرنیاں دبانا یہ. اور جن کے والدین دنیا سے چلے جائیں وہ قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کر ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے. سچی بات ہے, اللہ اکبر. اور جس پہ ماں باپ راضی ہے نا سمجھو اس پہ رب راضی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھتا ہے جرا کار بیٹھا ہے. میں پڑے ہی نہیں. سچی گل یہی ہے. ہم بابا جی کو ڈھونڈتے ہیں, علامہ صاحب سے پوچھیں گے جلالی صاحب کو بابا جی دسو, ہاں دسو, تو میرے کو پوچھے تو گھر ہی آپ کے گھر ہی ہیں بابا جی. ماں جی بھی رابعہ بصری ماشاء اللہ, رابعہ بصری آپ کے گھر میں, آپ کی والدہ رابعہ بصری ہے. ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کی والدہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ کیچڑ سے بھی بھرے ہوئے ہیں, فرمایا آپ کے لیے وہ رابعہ بصری ہے اولاد کے لیے. تو اس لیے اپنے والدین کا ادب کرو, کوشش کرو نگاہ پاک ہو. ہاں جی, ہم میلاد منائیں تو ہماری سماعت پاک ہو, نظر پاک ہو, زبان پاک ہو, جھوٹ سے پاک ہو. ہاں جی, حلال و حرام کی تمیز ہو, ماں باپ کا ادب ہو. اس طریقے سے میلاد منائیں تو پھر دیکھنا 2-3 مہینے کے بعد ہی مدینے والے کی سواری آپ کے گھر میں آ جائے گی, کرم ہو جائے گا, مہربانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو 12 چیزیں انشاءاللہ آج ارادہ ہم کرتے ہیں کہ وہ 12 چیزیں جو سرکار کو پسند نہیں وہ میں چھوڑوں گا انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ماشاءاللہ اسی طرح بیٹھے رہنا ہے. آگے پروگرام دعا, سلام, لنگر شریف اور دیگر خطبہ صدارت وغیرہ وغیرہ بھی ہے, اور بڑا مختصر ہے, لیکن میں ایک مختصر دعا کے ساتھ, اور اس لیے کرنے لگا ہوں, اس لیے نہیں کہ آپ کی دعا میری والدہ کو بھی لگ جائے گی, میری والدہ انتقال فرما گئی ہیں, اور مجھے بھی لگ جائے گی, اور اجتماعی دعا میں بھی شامل ہو جاؤں گا. مختصر دعا کر کے مجھے اجازت بھی چاہیے, اور میں نے آپ کو اپنے وقت سے زیادہ وقت دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کو بہت خیر نصیب فرمائے. اور مجھے بڑا روحانی سکون آیا اس محفل میں, ماشاء اللہ بہت سکون آیا مجھے. اللہ اکبر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہماری بولنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی معافی عطا فرما, درگزر فرما. اور سرکار کے صدقے سے اللہ اس محفل پاک کو قبول فرما. حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں, اللہ ان کے والد صاحب کو, والدہ صاحب کو جزا عطا فرما. اللہ جتنے لوگ آئے ان کو جزائے خیر عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ ان کی خیر فرما, ان پہ فضل فرما, اس گھر کو آباد فرما. جتنے علماء تشریف لائے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. مشائخ تشریف لائے ان کو جزائے خیر عطا فرما. میری والدہ صاحبہ مرحومہ کے درجات بلند فرما, ان کی بخشش و مغفرت فرما. دیگر جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. علماء حقہ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. جو لوگ بھی حضور کی عزت پہ پہرا دے گئے اللہ ان سب کے درجات بلند فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. تاجدار ختم نبوت.